الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال تعالى في مقام آخر ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم آقا عمر مولا عمر ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر ما بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام سے مرتا ہے جس چاند کو دیکھ کر مناتا تو غم حسین ہے اس چاند کو دیکھ وہ تو عمر کی عین ہے اور جسے پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا درود پاک واجب الاحترام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھی و محترم دوستوں اور معزز بزرگوں محرم الحرام کی آمد ہے اور یہ عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ جس کی فضیلت روز اول سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اللہ تعالی نے محرم الحرام کو باعث فضیلت اور باعث برکت مہینہ بنایا اور اس مہینے کی ابتدا بلکہ سال کے یہ ابتدائی اور پہلا مہینہ ہے اور اس کا پہلا دن اس عظیم انسان کا یوم شہادت ہے جس کے چرچے صرف فرش پر نہیں عرش پہ بھی ہوتے ہیں اور اگر ایمانی نگاہوں سے دیکھو تو وہ آج بھی فرش کا مکی نہیں عرش کا مکی ہے وہ اس جگہ آرام فرما ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے اور اس جگہ آرام فرما ہے جہاں امام الانبیاء اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں آپ اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ اتنے بڑے تھے کہ ان کے پیچھے مفسر قرآن نمازیں پڑھتے تھے، شیخ الحدیث نمازیں پڑھتے تھے، بڑے بڑے فقہا نمازیں پڑھتے تھے، بڑے بڑے علماء نمازیں پڑھتے تھے،
میں نے کہا حضرت عمر کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگا لو کہ ان کے پیچھے عثمان و علی نماز پڑھتے تھے، حسن و حسین نماز پڑھتے تھے، اور صرف پڑھتے نہیں تھے، اس پڑھے جانے والی نماز پر وہ فخر بھی کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم عمر کے مقتدی ہیں۔ میرے دوستو، جب دل پر کسی کے مہر ثبت ہو جائے اور ہدایت کی دولت سے کوئی محروم کر دیا جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو اسے اتنی واضح نشانی اور اتنی واضح کرامت نظر نہیں آتی کہ جو آج بھی پہلو مصطفیٰ میں آرام کر رہے ہوں، یہ ان کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تدفین ہو رہی تھی، قبر مبارک میں اتارا جا رہا تھا، تو ابن عباس کہتے ہیں میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور پیچھے کھڑے ہوئے شخص کی مجھے آواز آئی اور وہ کہنے لگا عمر مجھے پتا تھا یہاں تو ہی دفن ہوگا، کیونکہ میں نے اپنے نبی کو کئی بار کہتے سنا میں نے ابو بکر عمر نے یہ کیا، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے۔ تو جب اس جگہ نبی کی قبر اطہر بنی پھر ابو بکر کی، تو میں سمجھ گیا کہ اب وہ عمر ہوگا کہ جس کی قبر یہاں بنے گی۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ علی المرتضیٰ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اہمیت نبوت کی نگاہ میں کیا ہے، آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ 39 آدمی مسلمان ہو چکے ہیں، دار ارقم میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، پیغمبر اپنی تبلیغ کا آغاز کر چکے ہیں، اور ابو بکر صدیق دائرہ اسلام میں آ چکے ہیں، حضرت علی دائرہ اسلام میں آ چکے ہیں، حضرت عثمان دائرہ اسلام میں آ چکے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں آ چکے ہیں۔ ان 39 آدمیوں کے قبول اسلام کے باوجود پیغمبر کی نگاہ کہیں اور لگی ہوئی ہے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ اسلام کی ترقی کے لیے مجھے عمر دے دے۔ ادھر مشورہ ہو رہا ہے کون جا کر نعوذ باللہ محمد کا سر اڑائے گا، تو فاروق اعظم اٹھتے اور کہتے ہیں یہ کام میں کروں گا، تو یک زبان ہو کر سارے کافر کہتے ہیں کہ ہاں تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کفر کی نگاہیں بھی عمر کی طرف لگی ہیں کہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، ادھر پیغمبر کی نگاہیں بھی عمر کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اللہ اسلام کی ترقی کے لیے دے دے۔ اب دونوں کی نگاہیں یہاں ہیں، لیکن نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ پھر گئے تو تھے سر لینے کے لیے، لیکن اب منظر کچھ یوں ہو گیا کہ سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ پھر جب والضحیٰ والے چہرے کو دیکھا اور واللیل والی بکھری ہوئی زلفوں کو دیکھا تو عمر سے ضبط نہ ہوا، اور پیغمبر پر ایمان لاتے اور صرف ایمان نہیں لاتے، مکے کے چوک پہ کھڑے ہو کر اپنے اسلام کا اعلان بھی کرتے، اور صرف اعلان نہیں کرتے بلکہ نبی کو جماعت صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں لے جا کر پہلی بیت اللہ میں جماعت کی نماز کرواتے ہیں۔ اور اس وقت پیغمبر اپنی جماعت صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں آئے جس دن فاروق اعظم ایمان لاتے ہیں، اور پیغمبر کی دعا کا اثر نظر آتا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ یہی تو وہ کوالٹیاں تھیں، یہی تو وہ صلاحیتیں تھیں جس کو دیکھ کر نطق نبوت بھی کے اٹھی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا
تو وہ عمر ہوتا، وہ فاروق اعظم ہوتے۔ وجہ ہے عمر کے اللہ نے اندر اتنی صلاحیتیں رکھی کہ خاتم الانبیاء اپنی نبوت والی نگاہیں دیکھ کر سمجھ گئے اس میں وہ صلاحیتیں ہیں جو ایک پیغمبر کے اندر ہو سکتی ہیں، لیکن کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ تو اور بھی ہیں، بلکہ ان سے بڑے مقام والے وہ تو ابو بکر ہیں، وہ کیوں نہیں نبی ہوتے؟ تو حضرت تھانوی نے بڑا عجیب جواب دیا۔ کسی نے ان سے سوال پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے ابو بکر کے بارے میں کیوں نہیں فرمایا؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، عمر کے بارے میں کیوں فرمایا؟ ابو بکر تو مقام اور مرتبے کے لحاظ سے فاروق اعظم سے بڑے ہیں۔ اب عشقیہ جواب سن، عاشقانہ جواب سن۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی، میرے بعد کوئی نبی ہوتا۔ ابو بکر کو نبی اپنے سے بعد سمجھتے ہی نہیں ہیں، اپنے سے دور سمجھتے ہی نہیں ہیں، اپنے سے بود سمجھتے ہی نہیں ہیں، اپنے سے الگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہیں یہ ایسا فنا فر رسول ہے، رسول کے رنگ میں اتنا رنگ چکا ہے، نبی کے ڈھنگ میں اتنا ڈھنگ چکا ہے کہ رب نے بھی جب غار میں نبی اور ابو بکر کی معیت کا ذکر کیا تو یہ نہیں کہا لا تحزن ان اللہ معی ومعک، ابو بکر اللہ میرے اور تیرے ساتھ الگ نہیں بلکہ ان اللہ معنا کہا۔ اب معیت خدا بندی میں ابو بکر کو شامل کر کے بتا دیا کہ ہم الگ نہیں۔ اور صدیق بھی یہ کہتا ہے آقا محبت میں مجھے وہ مقام چاہیے کہ من تو شدم تو من شدے، من جان شدم تو رو شدے، تا کس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگرے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان ابراہیم لأواہ حلیم، بڑے بردبار نرم مزاج۔ اس کے بعد آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، غصے والے، روب والے، دبدبے والے۔ اس کے بعد آ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ پھر ٹھنڈے مزاج کے، بڑے حلیم، لیکن وہ اوپر آسمانوں پہ اڑ گئے، آسمانوں پہ چلے گئے، پھر آئیں گے بعد میں۔ لیکن اس کے بعد پھر ہمارے نبی آئے، بہت نرم مزاج، بہت نرم مزاج۔ اور ذرا سلسلہ دیکھو کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ وجہ کیا ہے؟ جناب حضرت ابراہیم بڑے ٹھنڈے مزاج، حضرت موسیٰ بڑے باروب اور غصے والے، حضرت عیسیٰ آئے لیکن چلے گئے، ہمارے نبی بالکل نرم مزاج۔ اب اگر نبی کے بعد کسی نے آنا ہوتا تو سلسلہ یوں تھا، ایک ذرا نرم مزاج نبی آیا، اس کے بعد بڑے روب والا آیا، اس کے بعد پھر نرم مزاج آیا، اب سلسلہ تھا کہ اس کے بعد پھر سخت مزاج آئے۔ تو وہ عمر میں صلاحیتیں تھی، اس لیے نطق نبوت کے اٹھی لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کیونکہ وہ سخت اشداء علی الکفار، اور چونکہ اس کے بعد دوبارہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے تو وہ نرم مزاج۔ وہ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اور میں نے کئی جگہ کہا، رات بھی میں نے کنری کے جلسے میں کہا کہ اس کی وجہ جہاں بہت ساری ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ عمر کے بارے میں کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ عمر کی کرامات میں نبیوں کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، عمر کی کرامات میں انبیاء علیہ السلام کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، ان کے معجزات کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ عمر نبیوں کے برابر نہیں، عمر نبیوں کا مقابل نہیں، عمر
عمر نبی کے مقام پر نہیں ہو سکتا. ہم وہ نہیں جو محبت میں اتنا بڑھیں کہ غلب کر جائیں اور پھر کہیں علی تو سارے نبیوں سے بھی افضل ہے، پھر یہ کہہ دیں کہ علی تو خدا سے بھی افضل ہے، اور اللہ علی کے دربار میں اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا ہے. ہم وہ نہیں جو اعتدال سے ہٹیں. عمر عمر ہے لیکن نبی نبی ہے. عمر کو ہم نبیوں سے مقابل میں نہیں لاتے. نبی تو نبی ہیں، عمر کو ہم صدیق کے برابر بھی نہیں سمجھتے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ لیکن انبیاء کے نقش قدم پہ چلنے کی برکت کہ کرامات عمر جھلکیاں پیش کرتی ہیں. انبیاء کے معجزات کو دیکھو. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے ہوا کو ان کے تابع کیا. یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ نے ہوا کو تابع کیا. ان کی آواز کو مدینے سے ہوا شام تک حضرت ساریہ تک پہنچاتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جنات ان کے قبضے میں آ گئے، جنات ان کے کنٹرول میں آ گئے. ادھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ملتا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں ایک جن نے کہا میرے سے لڑائی لڑو گے؟ عمر نے کہا آؤ. اب گتھم گتھا ہوئے. حضرت عمر نے اسے بچھاڑ دیا. اس جن کو غصہ آیا، کہا ایک دفعہ دوبارہ. پھر گتھم گتھا ہوئے، پھر جن کو بچھاڑا. اس کو اور غصہ آیا، اس نے کہا دوبارہ. حضرت عمر نے پکڑا اور پکڑ کے پھر بچھاڑ کے اوپر بیٹھ گئے. کہا تجھے مزے آ رہے بار بار؟ اب نہیں چھوڑتا، اب نہیں چھوڑتا. اس نے کہا عمر اب چیلنج نہیں دیتا، معاف کر دے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ایک شرط پہ چھوڑوں گا، بتاؤ تم لوگوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس جن نے کہا عمر جو آیت الکرسی پڑھ لے ہم میں سے کوئی بھی اس کے قریب بھی نہیں آتا. آیت الکرسی پڑھ لے ہم اس کے قریب بھی نہیں آتے. اب اٹھے، اپنی قمیض جھاڑ کے قمیض سیدھی کرتے ہیں عمر اور اس سے کہتے ہیں ایک سوال کا جواب دے. کہا ہاں جی. کہا تم سارے جنات اتنے کمزور ہوتے ہو؟ اس نے کہا عمر اپنے جنات میں سب سے زیادہ طاقتور میں تھا، اور تو نے ایک ہی جست میں ایک ہی ضرب میں بچھاڑ دیا. اس جن کو کیا پتا تھا جس نے کیسر و کسرا کی طاقتوں کو مروڑ کے رکھ دیا ہو. یہ جنات اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں. وہاں سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوئے. یہاں ایک کرامت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملتی ہے. وہاں حضرت دانیال کا معجزہ نظر آتا ہے، شیروں کے ساتھ، جنگل کے درندوں کے ساتھ ہیں. یہاں حضرت عمر کی کرامت نظر آتی ہے کہ جنگل کے شیر نے حضرت عمر کا پہرا دیا ہے اور پہرا دے کر بتایا ہے کہ عمر کے تابع رب نے ان درندوں کو بھی کر دیا ہے. وہاں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا روب تھا. حضرت عمر کی کرامت دیکھتے ہیں، ان کا روب اور دبدبہ تھا. وہاں ایک عورت کو دشمن نے تیار کیا اور کہا کہ موسیٰ پر تو الزام لگانا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مجمع میں آئے، اس آدمی نے اشارہ کیا آج ذرا دے دے، بتا دے کہ موسیٰ نے نعوذ باللہ تیرے ساتھ کیا کیا. حضرت موسیٰ نے جو غصے میں دیکھا وہ عورت تھر تھر کانپنے لگی اور حقیقت بیان کی ان بدبختوں نے مجھے پیسے دیے ہیں اور پیسے دے کر آپ پر الزام لگوانا چاہتے ہیں. ادھر حضرت عمر کی کرامت دیکھے، ایک عورت جو امید سے تھی، ابھی کچھ دن اس کے وضع حمل میں تھے، اسے جب پتہ چلا کہ فاروق اعظم نے بلوایا ہے، اس عورت کی کوئی شکایت آئی، اسے جا کے کسی نے بتایا عمر نے تجھے طلب کیا ہے. عمر کا نام سن کر اس عورت پر اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ وقت آنے سے پہلے ہی بچے کو جن دیتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، پتھر پہ لاٹھی ماری، پتھر زمین کی جنس سے ہے، پتھر پھٹا، اندر سے پتھر نکلا. پھر پتھر پہ لاٹھی ماری، پھر پتھر پھٹا، اندر سے پتھر نکلا. تیسرے پتھر پہ لاٹھی ماری، وہ پھٹا، اندر سے تیسرا پتھر نکلا. چنانچہ یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور آئیے فاروق اعظم کی کرامات میں ہمیں ملتا ہے حضرت عمر نے تھر تھراتی زمین پہ درہ مارا، یہ مدینے کی زمین تھمی، یہ اللہ نے زمین کو تابع کیا. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ملتا ہے، ان کے لیے اللہ نے نیل کو مسخر کر دیا. پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریائے نیل،
نیل پر جب اپنی لاٹھی ماری، رب نے پانی کو مسخر کیا، نیل کو اللہ نے حکم دیا راستہ دے، اس نے حضرت موسیٰ ان کی قوم کو راستہ دیا، نیل مسخر ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، یہ معجزہ ہے حضرت موسیٰ کا۔ اور یہاں فاروق اعظم ہیں، خشک نیل پر جب خط بھیجتے ہیں، اس دن سے لے کر آج تک نیل کی جولانی طغیانی، نیل کا بہتا پانی نظر آتا ہے۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں۔ یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان عمر فاروق، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ انبیاء کے معجزات دیکھو، وقت نہیں ورنہ یہ سلسلہ میں طویل کرتا۔ صرف بتلانا مقصود ہے کہ عمر کے بارے میں کیوں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، کہ ہمارے نبی کی نبوت کی پیشن گوئی بچپن میں ہوئی۔ بحیرہ راہب نے دیکھا تو کہا یہ تو اس امت کا نبی ہے، نبی حاضی الامہ۔ نبی کے خد و خال دیکھے، نبی کی چال دیکھی، نبی کی آنکھیں دیکھیں، میرے پیغمبر کا سینہ دیکھا، مہر نبوت کو دیکھا، تو ابو طالب کو بحیرہ راہب نے کہا یہ بہت بڑی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا، یہ اس دور کا نبی ہے۔ نبی کی بچپن میں نبوت کی پیشن گوئی ہوتی ہے، فاروق اعظم کی صحابیت کی پیشن گوئی بھی بچپن میں ہوتی ہے۔ جب ایک قافلے کے ساتھ تجارت میں گئے اور ایک یہودی راہب نے اس فلسطین کے علاقے میں حضرت عمر کو دیکھا اور پکڑ لیا، بیٹا کہاں کے ہو؟ مکہ کے۔ بیٹا کون سا قبیلہ ہے؟ قریش۔ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا عمر۔ سوال پوچھتا جا رہا ہے، راہب کا رنگ تبدیل ہوتا جا رہا ہے، سوال پوچھتا جا رہا ہے، راہب کی حالت بدلتی جا رہی ہے۔ عمر کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یہ پرچے پہ لکھ دے، اگر تو یہاں کا حکمران بنا تو مجھے نہیں نکالے گا۔ عمر نے کہا تیرا دماغ تو صحیح ہے، میں اور حکمران، میں تو بکریاں نہیں سنبھال سکتا، میں اپنے باپ سے روز مار کھاتا ہوں، میرا باپ مجھے اونٹ دیتا ہے لیکن میں اونٹ نہیں سنبھالتا، میرا باپ مجھے مار کے کہتا ہے عمر تو بچپن میں آج بکریاں نہیں سنبھال سکتا، اونٹ نہیں سنبھال سکتا، بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ اور تو کہتا ہے میں یہاں کا حکمران بنوں گا۔ اس نے کہا بیٹا آج تو بکریاں نہیں سنبھال سکتا، کل تو دنیا میں نظام حکومتوں کو سنبھالے گا۔ آج اونٹ تیری نہیں مانتے، کل جنگل کے درندے بھی تیرے مانیں گے۔ آج بکریوں کو تو نہیں سنبھالتا، کل تیرے نام پر دجلہ میں گرے ہوئے پیالے واپس آئیں گے۔ آج جانور تیری نہیں مانتے، کل تو جلنے والی آگ کی طرف اشارہ کرے گا، آگ بھی تیری مانتے ہوئے اپنی جگہ کو چھوڑ کے بھاگے گی۔ آج اگر یہ درندے اور یہ جانور تیری نہیں مانتے، کل دنیا دیکھے گی کہ پھر تیرا ہی نام ہوگا۔ فاروق اعظم نے جان چھڑائی، لکھ کے دے دیا۔ چنانچہ وقت آیا، نبی نے نبوت کا اعلان کیا، میرے پیغمبر کے گرد ستارے جمع ہوتے گئے، ہجرت ہوئی، مدینے گئے، فوج جمع ہوئی، نبی دنیا سے گئے، ابو بکر کا دور آیا، وہ دنیا سے گئے، عمر کا دور آیا، فتوحات بڑھتی گئیں، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے، اکیلے گئے۔ یہ بھی تاریخ کے اندر پہلا واقعہ ہے کہ کسی اکیلے فاتح نے کوئی علاقہ فتح کیا ہو، کوئی اکیلے علاقے کے کوئی فتح کر کے آیا ہو، ایک غلام ساتھ ہو، وہ بھی اوپر بیٹھا ہو اور عمر مہار پکڑ کے چل رہا ہو۔ سب کچھ دیکھا، چابیاں واپس کر دیں، جا کے عمر بیٹھے، وہ کوئی بوڑھا جس کی بھویں بھی لٹک رہی ہیں ایک پرچہ لے کے آتا ہے۔ عمر نے پرچہ پڑھا، کہا نہیں نہیں، یہ اسلام کے پہلے کی باتیں تھیں، اسلام آ گیا،
سب کچھ ختم. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ساری باتوں کو ڈیلیٹ کرتا ہے. کسی نے کہا پہلے یہاں آئے ہیں؟ کہا ہاں ادھر آیا تھا، بچپن میں اس نے مجھ سے یہ پرچہ لکھوایا تھا، لیکن اس وقت میں اسلام میں نہیں تھا، چنانچہ یہ اسلام کا معاہدہ نہیں ہے، اس پر اس پر میں پابند نہیں ہوں. میرے نبی کی نبوت کی پیشن گوئی بچپن میں، عمر کی صحابیت کی پیشن گوئی بچپن میں، اسی چیزوں کو دیکھ کر، یہی وہ باتیں تھی جس کو دیکھ کر نطق نبوت بکے اٹھی. لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. میرے دوستو، عمر معمولی انسان نہیں. کیا دور حکومت، ایسا مثالی نظام حکومت کہ آج اس کی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا. ہندوستان میں حضرت لکھنوی رحمت اللہ علیہ کے دور میں جب تبرع بہت زیادہ ہوتا تھا، کیونکہ تبرعیوں کو عمر اچھا نہیں لگتا، اور جسے عمر اچھا نہیں لگتا مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا. تمہیں لگتا ہے؟ بتاؤ. پھر کچھ صاحب دستار اور صاحب جبہ جواد نقوی کے نیچے جواد نقوی کے جھنڈے کے نیچے گھسے ہیں. اور بدبختو صحابہ کے دشمنوں، تم ہمارے ان سیدھے سادے، بعض سیدھے سادے ہیں بعض پورے، انہیں تم اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہو. میں دوبارہ مولویوں سے کہتا ہوں، جسے صدیق اور عمر اچھا نہیں لگتا اسے تم کیوں اچھے لگ رہے ہو؟ سوچو تمہارے اندر کون سی ایسی کوالٹیاں اور ایسی خوبصورت صفات ہیں جو ابو بکر عمر میں نہیں تھیں؟ تم اگر سچے ہو تو وہ صدیق تھے، اگر تم عظیم ہو تو وہ اعظم تھے، تم بہتر ہو تو وہ بہتر تر تھے. تم نے کلمہ مولوی سے سیکھا تھا، انہوں نے کلمہ امام الانبیاء سے سیکھا تھا. تم مقتدی کسی شیخ الحدیث کے ہو، وہ مقتدی امام الانبیاء کے تھے. تمہاری قبریں کراچی کے کسی مدرسے کے ہی قبرستان میں بنتی ہوں گی، ان کی قبریں آج بھی نبی کے ساتھ روضہ مبارک میں بنی ہوئی. کون سی ایسی صفات ہیں جو تم میں ہیں کہ صحابہ کا دشمن کہتا ہے یہ مولوی بہت اچھے، آپ سے ہمیں بڑی محبت ہے. اور سن، جو حسین کا نہیں ہوا وہ تیرا نہیں ہو سکتا. سن، جو حسین کا نہیں ہوا وہ تیرا ہو سکتا ہے. اتنی آسان سی بات ہے یار، یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی. اور تم تو ابھی بیچ بیچ میں آ رہے ہو نا. اٹھاؤ پریس کانفرنس یوسف القرضاوی کی، جامع ازہر مصر کے یونیورسٹی کے ڈائریکٹر، اگر عربی سمجھتے ہو تو ان کی ایک پریس کانفرنس دیکھ لینا. ساری زندگی وہ مجلس عمل جیسا کردار ادا کرتے تھے کہ جوڑ دو، ملا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، نہیں یہ کر لو. ابا سانپ کو جتنا دودھ پلا وہ تجھے چمنی بھی دے گا نا تو ڈنگ مارے گا، سمجھے؟ مولانا پپو صاحب وہ تجھے پپی بھی دے گا تو وہ آگے سے ڈنگ مارے گا. سانپ ہوتا ہے، اور رنگ بھی اس کا پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے، اچھا کالا ہوتا ہے. تو کبھی سفید بھی ہوتا ہے، ہاں یہ یاد رکھنا، کبھی کبھی سفید بھی ہوتا ہے. اور بعض محققین نے لکھا ہے کہ سفید سانپ اکثر جن کے بچے ہوتے ہیں، وہ جب جہاں سانپ کی شکل اختیار کرتے ہیں تو سفید بن جاتے ہیں. تو جو جن کا بچہ جس روپ میں بھی آئے گا، ہمیں جھنگوی نے صحابہ کی محبت کا چشمہ لگایا ہے، ہمیں انہوں نے صحابہ کے عشق کا سرما لگوا دیا ہے. تم جس روپ میں آؤ گے انشاءاللہ تمہاری تقیے کی چادر کو تار تار کر کے دکھائے. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو کیا بات کر رہا تھا میں؟
جامع ازہر یونیورسٹی یوسف القرضاوی، ان کی پریس کانفرنس اٹھاؤ آخر میں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، صبح کا بھولا شام کو گھر آئے اسے بھولا نہیں کہتے، وہ بھی گرا نہیں جو گر کے سنبھل گیا۔ وہ مصر جامع ازہر یونیورسٹی کے ڈائریکٹر آخر تنگ ہوئے اور پریس کانفرنس میں کہا میں نے اتنا عرصہ ان کو ساتھ میں لانے کی کوشش کر کے اپنے وقت کو ضائع کیا ہے، مجھے آج سمجھ میں نہیں آیا ہے جو صحابہ کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے۔ آسان سمپل سی بات ہے یار، اس میں کوئی میں نے کون سا تمہارے سامنے جو ہے وہ شرح جامی اور قطبی کو رکھا ہے یا بیضاوی کو رکھا ہے، میں تو بالکل آسان تاریخ اسلام رکھ رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے یہ باتیں؟ اس لیے یاد رکھو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اللہ نے عزتیں اور شان اور مرتبے اور مقام دیے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کا رشتہ انہیں دے رہے، دیے یا نہیں؟ یہ محبتیں تھیں یا نہیں؟ یہ آپس میں الفتیں تھیں یا نہیں؟ ایسا مثالی نظام حکومت تو میں عرض کر رہا تھا لکھنؤ کے اندر جب تبرہ سسٹم چل رہا تھا اور ابو بکر عمر پہ بھی تبرے بہت زیادہ، تو ایک رافضی صحافی نے اپنے کالم کے اندر اس بات کو ذکر کیا، اور بڑی عجیب بات ہے اور بڑی معنی خیز بات ہے کہ اختلاف اپنی جگہ، اس نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں دنیا کفر کے سامنے کبھی اسلام کا نظام حکومت رکھنا پڑے اور ہمیں یہ بتانا پڑے یہ ہے اسلام کا نظام حکومت، یوں اسلام کا نظام ہوتا ہے اور پھر اس میں یہ برکات ہوتی ہیں، پھر ہمیں مثال بھی رکھنی پڑے گی دنیا کے سامنے کہ ایسا نظام آیا تھا، چشم فلک نے دیکھا تھا اور اس کی برکتیں بھی پھر یہ تھیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے قبیلے سے پوچھتا ہوں اگر دنیا کفر کے سامنے کبھی ہمیں اسلامی نظام حکومت کو رکھنا پڑے تو کیا ابو بکر عمر کو بیچ سے نکال کر ہمارے سامنے کوئی ایسی مثال ہے کہ جس کو ہم پیش کر سکیں؟ ہمیں اسلام کا معتدل اور عادلانہ نظام حکومت جب رکھنا پڑتا ہے تو لازمی ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ حکمران ایسا ہوتا ہے کہ وقت کا حکمران ہے ابو بکر، لیکن رعایا کے گھر کا سودا بھی خود لاتا ہے۔ وقت کا حکمران ہے عمر، اور قوم کے لیے راتوں کو پہرا بھی وہ خود دیتا ہے۔ ہمیں ان کا نظام اور ان کی زندگی کے حالات رکھنے پڑیں گے، ابو بکر عمر کو نکال کر ہم اسلام کا نظام حکومت پیش کر ہی نہیں سکتے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی محبت تھی فاروق اعظم سے، عالموں تمہیں پتہ نہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت۔ ایک دن رات کو جا رہے ہیں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے مساجد میں رات کو چراغ جلوا کر روشنی کا انتظام یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوا ہے، یہ ان کے دور حکومت سے شروع ہوا۔ تو حضرت علی جا رہے ہیں، تاریخ الخلفاء میں ابن عساکر نے یہ روایت ذکر کی ہے، حضرت علی نے جب مسجد کے اندر روشنی دیکھی تو علی کے ہاتھ اٹھ گئے اور کہا کہ اللہ نور اللہ علی عمر، اللہ عمر کو تو فی قبر ہی، عمر کو اس کی قبر میں تو منور کر دے، کما نور علینا مساجدنا، جیسے عمر نے ہماری مسجدوں کو منور کیا، جیسے عمر نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا، اللہ تو عمر کی قبر کو بھی ایسا منور کر دے۔ نقطہ طلب بات ذرا دیکھ لے، علی عمر کو دعائیں دے رہے ہیں، اللہ عمر کی قبر کو ایسا منور کر جیسے اس نے ہماری مساجد کو منور کیا، کما نور علینا مساجدنا۔ پتہ چلتا ہے علی اپنی عبادت گاہ کو باڑا نہیں مسجد کہہ رہے ہیں، علی کی عبادت گاہ کا نام مسجد، کیا نام؟ مسجد۔ اور قرآن کہتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کیا؟ وَأَنَّ الْبَارَ لِلَّهِ فَلَا
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا، توجہ سے بات سنو نا یار، غلطی کر جاتا ہوں، وہ غلطی سے نکل گیا وَأَنَّ الْبَاڑَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ بُنْيَانُهُ، نہیں سمجھ آ رہی بات؟ بولو، یہ محبتیں ہیں۔ آئیے ایک دھوم مچا دینا عمر کے نام کی، ہر جگہ عمر ہو۔ تمہیں کیا پتہ فاروق اعظم کون تھے، ان کا نظام حکومت، ان کی فضیلت، 27 مشورے نبی کو دیے، رب نے قرآن بنا کے نازل کیا۔ رب نے، یہ معمولی فضیلت ہے؟ 27۔ حضرت عمر نے دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر، اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم بھیج دے، واضح حکم بھیج دے، کیونکہ آیت آ چکی تھی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نہ جانا نماز کے لیے۔ عمر کہتے ہیں اللہ واضح حکم بھیج دے۔ اسی لیے تو شرابی کو عمر اچھا نہیں لگتا کہ عمر کی دعا کی برکت سے یہ آیت آئی انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان۔ عمر کی دعا ہوئی، برکت ہوئی، اور اللہ نے ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام کر دیا۔ کیا بات تھی! یہ عمر ہی تو ہیں، یہ قرآن نے کہا۔ وہ مشہور واقعہ، یہودی اور منافق میں لڑائی ہو گئی، کسی بات پہ تنازع ہوا اور لڑ بھی جاتے۔ اگر کبھی ایران امریکہ کو دیکھو یہ آپس میں، تو ذاتی مفاد ہوگا، اسلام کا نہیں، اول تو ہوگا ہی نہیں۔ وہاں قاسم سلیمانی کو جو امریکہ نے مارا، انہوں نے کہا ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ میں نے کہا بیٹا دیکھ لینا، دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کریں گے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ ان کی بندوقوں کا رخ ہمیشہ اہل سنت کی طرف رہا ہے۔ یہود و نصارہ سے کبھی بھی اس قوم نے تاریخ میں ایک بھی جنگ نہیں لڑی ہے۔ اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہو، ایک جنگ ایسی لاؤ جو یہود و نصارہ سے کبھی لڑی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں اتنی واضح بات ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ ابو بکر پر تبرہ ہے، ابو جہل پر کیوں نہیں ہے؟ عمر پر تبرہ تیرے مذہب کا حصہ ہے، تو فرعون پر تبرہ تیرے مذہب کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ اسی سے کیوں دشمنی ہے ہمیشہ کہ جس نے اسلام کی خدمت کی ہو؟ خالد بن ولید نے تو کیسر و کسریٰ کو دن میں تارے دکھائے، تجھے خالد بھی اچھا نہیں لگتا؟ چنانچہ آپس میں چپکلش ہوئی، یہودی کہتا ہے نبی سے فیصلہ کرواتے ہیں، منافق کہتا ہے نہیں کعب بن اشرف یہودی سے۔ وہ آخر نبی کے پاس لے گیا، بات سنی نبی نے، دونوں کی فیصلہ کیا یہودی کے حق میں۔ منافق کو کبھی بھی نبی کا فیصلہ اچھا نہیں لگتا۔ اس نے کہا یہودی کو بھائی مجھے فیصلہ پسند نہیں ہے، نعوذ باللہ، عمر کے پاس چلتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، منافق کی موت آتی ہے تو وہ عمر کا رخ کرتا ہے۔ اب یہ منافق یہودی کو آخر لے ہی آیا، دروازے پہ دستک ہوئے، حضرت عمر باہر نکلے، ہاں جی۔ منافق نے کہا حضرت آپ کو پتہ ہے نا میں مسلمان ہوں؟ کہاں پھر آگے؟ نہیں حضرت پہلے دیکھیں میں کتنا بڑا مسلمان ہوں، حضرت آپ کو پتہ ہے، یقین کریں بہت بڑا مسلمان ہوں، اور مسلمانوں کو کلمہ اتنا ہوتا ہے، میرا ہے بھی اتنا بڑا، میں بہت بڑا مسلمان ہوں۔ حضرت نے بات تو کر، حضرت پہلے آپ سن لیں، آپ کو پتہ ہے نا میں مسلمان ہوں اور کتنا بڑا مومن ہوں۔ عام اور مسلمانوں کی تو اذان بھی چھوٹی ہے، میری اذان بھی بڑی ہے، بھائی آگے بات کر۔ حضرت پہلے دیکھ لیں میں مسلمان ہوں، یقین کریں اتنا بڑا مسلمان، اوروں کا روزہ اتنا ہوتا ہے، میرا روزہ بھی بڑا ہے، اوروں کا قرآن چھوٹا ہے، میرا ہے بھی 140 گز لمبا والا۔ حضرت آپ کو پتہ ہے کلمہ بھی میرا بڑا ہے، قرآن بھی بڑا ہے، نماز
میں نے کہا زبان حال سے عمر نے کہا ہوگا مجھے پتہ ہے تیرے اندر کیڑا بھی بہت بڑا ہے، آگے کر بات کر، چنجی ڈیر گٹتے چنجی بچیا مکے ہویا کار سے دے۔ اس نے کہا حضرت ہمارا آپس میں مسئلہ تھا، ذرا فیصلہ کروانا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ اس یہودی نے کہا حضرت بات سنیں، میں منافق یہودی ضرور ہوں، اس جیسا کالا بے ایمان نہیں ہوں، تو میرا بھی باپ ہے، میں سمجھتا تھا میں ہی کافر ہوں، لیکن یہ تو بدترین اور غلیظ ترین نکلا۔ بات سنیں حضرت۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ہمارا فیصلہ نبی نے کر دیا ہے اور فیصلہ میرے حق میں کیا۔ حضرت عمر نے اس منافق کو دیکھا، یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ اب میں کہا کرتا ہوں عمر اور دیکھے تو سارا خرج یخرجو تو وہیں ہو گیا ہوگا اس کا۔ کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے، اصل میں وہ ذرا مجھے فیصلہ اچھا نہیں لگا نا، تو میں نے کہا آپ سے فیصلہ کروا دوں۔ عمر نے کہا صبر، پھر میرا فیصلہ۔ اندر گئے، اپنی چمکتی ہوئی تلوار لائے۔ عمر تیری تلوار کو بھی سلام ہے، عمر تیری تلوار پہ بھی جان قربان ہے، عمر تیری تلوار کی برکت آج بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ لائے اور اس کی گردن اڑا دی اور کہا نبی کی نہیں مانتا تو پھر عمر کا یہ فیصلہ ہے۔ اچھا اب موقع ملا اس منافق، اور جتنے منافقین تھے ویسے ہی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے عمر کے، کوئی موقع ملے، موقع مل گیا۔ سارے مدینے کے منافق نمائش چورنگی پہ جمع، وہ مدینے کی ایک گلی میں جمع ہو گئے اور جمع ہو کر کہنے لگے احتجاج، قصاص قصاص، عمر کا قصاص عمر۔ پھر انہوں نے اعلان کر دیا تو وہ کافی جگہوں سے آ گئے، جعفر طیار سے بھی اور ادھر وہ ہر جگہ سے آ گئے منافق، اور آ کر جناب نبی پر پریشر دے رہے ہیں کہ جی فیصلہ کریں۔ عمر نے مسلمان مار دیا۔ نبی نے فرمایا عمر یہ کیا کیا؟ کہا کہ مسلمان نہیں تھا، یہ پکا بے ایمان تھا، آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن دنیا کی نظر میں تو مسلمان ہے، اب پھر کیا ہوگا؟ قصاص تو دینا ہوگا۔ کہا میں نے جس کے لیے کیا ہے فیصلہ وہی کرے گا۔ قرآن اتر گیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فلا وربک، تیرے رب کی قسم، جب تک آپ کو فیصل نہ مانے، آپ کو ثالث نہ مانے، آپ کے فیصلے کو نہ مانے، مومن نہیں ہو سکتے۔ رب نے قسم کھا کے کہا فلا وربک لا یؤمنون۔ مولویوں اتنا ظلم نہ ڈھاؤ، رب نے اس کے بارے میں قسم کھا کے کہا کہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو آج کسی کی نماز دیکھ کر کہتا ہے ایمان والا ہے، اور وہ مدینے میں نماز پڑھتا تھا، مسجد نبوی میں بھی پڑھ لیتا تھا، نبی کے پیچھے بھی پڑھ لیتا تھا۔ تو یہاں والے کے روزے دار کو دیکھ کے فتویٰ دیتے ہوئے جھجکتا ہے۔ نبی کا رب لا یؤمنون، رب اسے کہہ رہا ہے جو کبھی کبھی مدینے میں روزہ بھی رکھ لیتا تھا، کبھی کبھی آ بھی جاتا تھا، لیکن نبی کے فیصلے کو نہیں مانا۔ رب نے کہا لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تیرے فیصلے کو نہ مانے۔ سنو، چاہے دستار میں ہو، چاہے جبے میں ہو، چاہے نماز میں ہو، چاہے کبے میں ہو، نبی کا فیصلہ نہ مانے، رب نے فتویٰ دیا ہے لا یؤمنون، مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ عائشہ سے نکاح کرنا نبی کا فیصلہ ہے، اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں عثمان کے دینا نبی کا فیصلہ ہے، اپنے ہاتھ سے مسلح پہ کھڑا کر دینا ابو بکر کو نبی کا فیصلہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ فاروق اعظم ہے۔ 27 مقام قرآن کے سے، بلکہ میں نے جو جمع کیے ہیں وہ 27 سے بھی زیادہ ہے۔ وہ کہ فاروق اعظم یہاں بولتا ہے رب قرآن بنا کے نازل کرتا ہے۔ سن لو، ہم کسی بھی بد امنی کے قائل نہیں ہیں، لیکن تبرہ کسی صورت برداشت نہیں ہے۔
بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اس لیے کل لیاقت آباد کے اندر ایک پل پر، برج پر ہمارے ساتھیوں نے پینا فلیکس لگایا حضرت عمر اور حضرت حسین کے نام کا، لیکن کسی کو وہ نام برداشت نہیں ہوا، راتوں رات اسے اتارا۔ میں انتظامیہ سے کہتا ہوں محرم آنے سے پہلے پہلے ان ظالموں کو اور اس میں ملوث عناصر کو گرفتار کرو، اور یہ پینا فلیکس یکم محرم سے پہلے دوبارہ لگنا چاہیے۔ عمر پسند نہیں؟ حکمرانوں ہماری بات تو سنو، ہم کون سی زیادتی کی بات کر رہے ہیں؟ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ان حضرات پر کوئی تبرہ نہ کرے، نام برداشت نہیں ہے۔ یاد رکھو صحابہ کرام ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، ہم نے ہمیشہ اپنے کارکنوں کو پرامن رہنے کا کہا، اور الحمدللہ یہ ہماری مانتے بھی ہیں۔ ان کو کھڑا ہو جاؤ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتے ہیں، یہ مانتے بھی ہیں۔ اس لیے محرم الحرام، یکم محرم الحرام کی آمد ہے۔ ہمارا ایک مرتبہ پھر حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس دن عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ ہونا چاہیے؟ بولو۔ کہتے ہیں کہ جی چھٹی کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا قانون تم ہی نے بنایا ہے، کسی شخصیت کو ہائی لائٹ کرنا مقصد ہو، اس کی زندگی کو لوگوں کے سامنے باور کروانا مقصد ہو، تم اس یوم پر اس کے نام پر چھٹی دیتے ہو، اور پھر جناب لوگوں کو بتاتے یہ ایسی شخصیت تھی، ایسی شخصیت تھی۔ جب شکاگو کے غیر مسلم مزدوروں کے لیے یکم مئی کو چھٹی ہو سکتی ہے تو یکم محرم کو حضرت عمر کے لیے بھی چھٹی ہو سکتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ساری چھٹیاں ختم کرو، ہم تو اس کے قائل ہیں کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ جب ساری نہیں تو عمر کا ہم پر احسان ہے، ان کے یوم پہ شہادت پر بھی عام تعطیل ہو، سرکاری سطح پہ اسے اجاگر کریں۔ میڈیا سے بھی مطالبہ ہے کہ میڈیا بھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو اجاگر کرے، لوگوں کو ان کی اہمیت بتائے اور ان کے فضائل و مناقب کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ انشاءاللہ العزیز لس بیلا سے یہ عظیم الشان احتجاجی جلوس مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب کی قیادت میں اپنی منزل تک جائے گا۔ کبھی امید ہے انشاءاللہ حضرت بھی تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات آئیں گے؟ بولو بس اس دن دھوم مچا دو عمر کے نام کی۔ یہ صرف میں اپنے کارکنوں سے مخاطب نہیں ہوتا ہوں، یہ جو باقی بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں جو باقاعدہ کارکن نہیں، عمر ان کے بھی ہیں۔ سال میں ایک دو بار آیا کرو، زیادہ ہم تمہیں تنگ بھی نہیں کرتے، لیکن عمر صرف ان کارکنوں کے نہیں ہیں۔ تم نے 4 چھٹیاں دینا گوارا نہیں کی نا، تو دیکھ لو کرونے نے تم سے کتنی چھٹیاں کروا دی۔ تم صحابہ کے دشمن کے لیے کاروبار بند کرنے کے لیے تیار ہوئے ہو، لیکن یکم کو 22 جمادی الثانی کو 18 ذی الحج کو بند کرنے کے لیے نہیں، کتنی دکانیں بند ہو گئی۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت پر انشاءاللہ العزیز عظیم الشان مطالباتی جلوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔